الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. آمنت بالله صدق الله العظيم. محترم گرامی قدر علماء کرام اور بزرگوں اور نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، ابھی آپ کے سامنے آپ کے پیشوا، آپ کے رہنما حضرت مولانا نے دارالعلوم دیوبند کا تعارف کرایا. واقعتاً اللہ تبارک و تعالی نے آج روئے زمین پر جو دارالعلوم دیوبند کو مقام عنایت فرمایا ہے وہ اس کا مستحق ہے. دارالعلوم دیوبند کو ایک ایسا ادارہ ہے، ایک ایسا گہوارہ ہے، ایک ایسا مرکز ہے کہ آج بڑے بڑے اللہ والے، بڑے بڑے علم نبوی والے قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ روئے زمین پر اگر اسلام کی صحیح اور بالکل معتدل ترجمانی ہو رہی ہے تو وہ دیوبند کے واسطے سے ہو رہی ہے. واقعتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے دارالعلوم دیوبند کو جو مقام عنایت فرمایا ہے وہ اس کا مستحق ہے. 150 سال گزر جانے کے باوجود آج بھی عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور اسلام کے پورے عقائد کو، پھر پورے مسائل اور پورے اعمال کو نہایت معتدل انداز میں اگر کوئی سمجھا رہا ہے تو وہ دارالعلوم دیوبند ہے، دارالعلوم کے فضلہ ہیں یا دارالعلوم کے فضلہ ہیں. اور اس طرح سے شاخ در شاخ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں اس کی خوبیاں پھیلا رکھی ہیں. اصلها ثابت وفرعها فی السماء. یہ ایسا درخت ہے، یہ ایسا شجر طوبہ ہے کہ جس کی جڑ اس زمین میں ہے اور اس کی شاخیں آسمان میں ہیں. یعنی دارالعلوم دیوبند اگرچہ دیوبند میں ہے لیکن دارالعلوم دیوبند کی روحانی شاخیں، دارالعلوم دیوبند کا فیض، دارالعلوم دیوبند کا پھل اور دارالعلوم دیوبند کا ثمرہ یہ پوری دنیا کے انسانوں کے گھروں میں ہے. لوگ کہتے ہیں، سیاح کہتے ہیں، وہ ایسے ایسے لوگ جنہوں نے دنیا کے اکثر حصوں کا سفر کیا ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں دارالعلوم دیوبند کا فیض پہنچ گیا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ میں سے ایک معجزہ ہے
کہ اسلام قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اسلام ہر کچے اور پکے گھر میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو جتنی آندھیاں آ رہی ہیں اسلام کے خلاف، جتنی آندھیاں آ رہی ہیں پھر اہل حق کے خلاف، تو ان کی آندھیوں کا مقابلہ صرف اور صرف فرزندان دارالعلوم دیوبند کر رہے ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی گوشے میں کھڑے ہوں، چاہے وہ دنیا کے کسی ادنا سے ادنا جگہ میں وہ کھڑے ہوں، لیکن وہ نور ہیں، وہ مینارے نور بنے ہوئے ہیں، وہ نور جو مشکات نبوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور فیض کی شکل میں دارالعلوم دیوبند کو عنایت فرمایا۔ دارالعلوم دیوبند کے فضلا روئے زمین پر پھیل کر کے اس روشنی کی دیا جلا رہے ہیں اور ہر تاریکی کو روشنی سے بدل دے رہے ہیں۔ جب میں یہاں پہنچا تو میں نے سوچا کہ کیا یہاں بھی دارالعلوم دیوبند کا کوئی چراغ جل رہا ہے یا نہیں۔ میں نے سوال کیا تو میرے میزبان نے کہا کہ ہاں بجنور کے حضرت ہمارے یہاں موجود ہیں۔ جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شکل میں آپ کو جو نعمت عنایت فرمائی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے نور عنایت فرما دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت عنایت فرما دی ہے، آپ حضرات کو ان کی قدر کرنا ضروری ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ایسے طلبا کو پڑھایا، ایسے افراد تیار کیے جو افراد آج دارالعلوم دیوبند میں استاد بنے ہوئے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند کے بعض اساتذہ حضرت مولانا کے شاگرد ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنے خلوص والے، کتنی محبت والے، کتنی زیادہ محنت کرنے والے اور کتنا زیادہ جذبہ خدا بندی رکھنے والے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بجنور سے کھینچ کر کے لا کر کے آپ کے یہاں رکھ دیا ہے۔ آپ حضرات ان کی قدر فرمائیں۔ میں اپنی ذات کو جانتا ہوں، میں اپنے اعمال کو جانتا ہوں، میں اپنی خرابیوں کو دوسروں سے زیادہ جانتا ہوں۔ میں اس لائق نہیں تھا کہ میں دارالعلوم دیوبند کی اس اونچی درسگاہ میں آتا، لیکن کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ اچھوں کے ساتھ ساتھ خراب کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چپکا دیتے ہیں۔ بچے کو جب بچہ نہایت خوبصورت چہرے والا ہوتا ہے تو ماں ٹیکا ڈال دیتی ہے، کالا نشان لگا دیتی ہے، کاجل لگا دیتی ہے تاکہ اس بچے کے حسن میں کو نظر نہ لگ جائے۔ تو مجھے آپ ایسا ہی سمجھیں کہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خوبصورت چہرے پر مجھے ایک کالے دھبے کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا ہے۔ اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ آج دارالعلوم دیوبند میں جو واچ مین ہیں، دربان ہیں، ان میں بھی میں نے ایک مرتبہ گن کر کے دیکھا تو 5 ایسے افراد تھے جو حافظ قرآن تھے، اور چند ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اللہ والوں سے بیعت ہیں اور نسبت رکھتے ہیں۔ ابھی آپ کے مدراس میں آئے ہوئے ایک حافظ صاحب ہیں، دربان ہیں، وہ حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کا تعلق رکھتے ہیں اور وہ حافظ ہیں۔ بعض ایسے دربان ہیں کہ جیسے حضرت مفتی عزیز الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فرق ہوتے ہیں، وہ ایک دم سے بیٹھے رہتے ہیں اور صبح سے شام تک اپنی ڈیوٹی میں تلاوت کرتے رہتے ہیں۔ میرا اندازہ یہ ہے کہ وہ کم سے کم 10 پارے روزانہ تلاوت کرتے ہیں۔ تو دارالعلوم دیوبند کا کیا کہنا، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ میرے محترم، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عنایت فرمایا ہے، یہ قرآن پاک کی شکل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی شکل میں، یہ دین اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہے کہ ہم کھینچ کر کے اس کی طرف پہنچیں۔ ہم محتاج ہیں دین کے، دین ہمارا محتاج نہیں۔ ہم محتاج ہیں اللہ کے، اللہ ہمارا محتاج نہیں۔ ہم محتاج ہیں، ہر طرح سے فقیر ہیں، ہر طرح سے نیاز مند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے۔ اگر روئے زمین کا ہر انسان یہ سوچ لے کہ ہم بالکل کفر پہ آ جائیں اور اللہ کا انکار کر دیں تو اللہ کی الوہیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی۔ اگر روئے زمین کے سارے انسان
اور سارے کے سارے آسمان و زمین کے فرشتے، سارے کے سارے جن، یہ سب کے سب مل جائیں اور پوری کائنات لگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما بردار ہو جائے، ایک لمحہ کے لیے وہ اللہ کی نافرمانی نہ کرے تو بھی اللہ کی الوہیت میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو بے نیاز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ هو الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم نیاز مند ہو، تم فقیر ہو، تم محتاج ہو۔ جب محتاجی انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے اور محتاجی کے بعد وہ علم حاصل کرتا ہے، اسلام حاصل کرتا ہے، تو اس کی قدر دل میں ہوتی ہے، اور اگر محتاجی محسوس نہیں کرتا تو اس کی قدر نہیں ہوتی ہے۔ جو چیز بغیر محنت کے مل جائے تو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے۔ ایک لڑکا تھا، وہ نہایت قیمتی چادر سے، نہایت عمدہ اونی چادر سے اپنا جوتا صاف کر رہا تھا۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو کہا مجھے ترکہ میں ملا ہے۔ تو مفت جو چیز ملتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی ہے، اور جب وہی بچہ محنت کرنے لگا اور محنت کر کے کمانے لگا اور اس نے سکے کمائے، والد صاحب کے ہاتھ میں سکہ دیا تو باپ نے اس نے اپنا سکہ اپنے کسی عزیز کے ہاتھ میں دیا، اس کے عزیز نے اس سکے کو پھینک دیا تو وہ بہت غصہ ہونے لگا کہ آپ نے کیوں پھینک دیا؟ عجیب بات ہے، جب پوچھا گیا کہ یہ اس میں تمہیں اتنی ناراضگی کیوں ہو گئی، تمہیں اپنی چادر پہ اتنی ناراضگی کیوں نہیں ہوئی تھی، تو اس نے جواب دیا کہ یہ پیسہ میرا کمایا ہوا ہے۔ تو جب انسان محتاج ہوتا ہے اور محتاجگی کے ساتھ محنت کرتا ہے، محنت اور مجاہدے کے بعد کوئی چیز ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ ایمان کی قدر ہمارے دل میں کہاں؟ ان لوگوں سے پوچھئے جو ایمان قبول کرتے ہیں اور مصیبتیں جھیلتے ہیں، مصیبت پریشانیاں جھیلتے ہیں، فوت کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، انہیں اب زخموں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے رشتے دار پیٹ پیٹ کر کے انہیں بے ہوش کرتے رہتے ہیں اور ایمان سے پھیرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، تو ان سے جا کر کے ایمان کی قدر پوچھئے۔ ایمان کی قدر پوچھنا ہو تو حضرت بلال سے پوچھئے، ایمان کی قدر پوچھنا ہو حضرت عمار سے پوچھئے، ایمان کی قدر پوچھنا ہو حضرت یاسر سے پوچھئے، ایمان کی قدر پوچھنا ہو حضرت سہیل سے پوچھئے، ایمان کی قدر پوچھنا ہو اصحاب بدر سے پوچھئے، ایمان کی قدر پوچھنا ہو مہاجرین سے پوچھئے، ایمان کی قدر پوچھنا ہو تو انصار سے پوچھئے، اگر ایمان کی قدر پوچھنا ہو تو ان تابعین سے پوچھئے جنہوں نے سب کچھ لٹا کر کے ایمان کو حاصل کیا۔ مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام ہیں، سب کچھ کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مدینہ منورہ چلے گئے، اپنا سارا مال بھی گیا، اپنے سارے رشتے دار بھی گئے، اپنا اتنی ساری پونجی بھی چلی گئی، لیکن ان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ ایمان ایسا ہیرا ہے کہ جس کی حفاظت کی ضرورت تھی اور وہ حفاظت مدینہ مکہ مکرمہ میں نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے صحابہ کرام کو مدینہ منورہ جانے کا حکم ہوا اور سارے کے سارے صحابہ کرام مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ تو ہجرت کی وجہ سے انہیں کیا کیا پریشانی ہوئی، وہ صحابہ کرام وہ ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے، وہ جان دے دیتے لیکن ایمان کو نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو آپ مشاطۂ فرعون سے پوچھیں، ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو آپ فرعون کی بیوی آسیہ سے پوچھیں۔ آپ نہیں جانتے ہوں گے کہ ایک مشاطہ تھی، ہیئر ڈریسر، بال ٹھیک کرنے والی، ہیئر ڈریسر، کنگا کرنے والی ایک مشاطہ تھی فرعون کے دربار میں۔ وہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کے بال درست کیا کرتی تھی، اس میں تیل لگایا کرتی تھی اور اس کی خدمت کیا کرتی تھی۔ ایک دن اتفاق سے وہ کنگھا کر رہی ہے، کنگھا کرتے کرتے اس کا کنگھا نیچے گر گیا تو اس نے اللہ کا نام لیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا۔ تو فرعون کی بیٹی نے کہا کہ ارے تو ایمان لاتی ہے موسیٰ پر، میرے ابا پہ ایمان نہیں لاتی ہے، میرا باپ تو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے اور میرے باپ پہ تو ایمان نہیں لاتی ہے، تو ایمان موسیٰ پہ لاتی ہے، کھاتی ہے میری اور گاتی ہے کسی اور کی۔ حضرت جو مشاطہ تھی ان مشاطہ نے کہا کہ ہاں ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ ہی پہ لایا جا سکتا ہے، ایمان کسی انسان پہ نہیں لایا جا سکتا ہے۔ تیرا باپ
जिस्म जसामत वाला है, अल्लाह का जिस्म नहीं है। तेरा बाप खाता है, अल्लाह खाते नहीं है। तेरा बाप पीता है, अल्लाह पीते नहीं है। तेरा बाप मूतता है, अल्लाह मूतते नहीं है। तेरा बाप हगता है, अल्लाह ताला हगते नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला सारी शहवतों से पाक हैं और सबसे बेनियाज हैं, हर तरह से बेनियाज है अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह तबारक व तआला की जो सिफात हैं वो तुम्हारे बाप में नहीं हो सकती हैं। अल्लाह तो वो है जिस अल्लाह ने 7 आसमान पैदा कर दिए। अल्लाह तो वो है कि 7 आसमान पैदा करके आसमानी दुनिया को सितारों से जगमगा दिया। अल्लाह तो वो है कि जिसने सूरज को ला करके पूरी रूए जमीन को रोशन कर दिया। अल्लाह तो वो है कि जिसने रात की तारीकी को चांद की भीनी भीनी रोशनी से, खुशगवार रोशनी से रात को रोशन कर दिया। अल्लाह तो वो है कि जिसने पूरी कायनात में इंसानों को पैदा किया। अल्लाह वो है जिन्होंने दरिया बहा दिए। अल्लाह वो है जिन्होंने हवा चला दी। अल्लाह की अल्लाह होने की दलीलें एक नहीं, 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, हर लम्हा हर चीज में गौर करने से गौर करने वाले को खुदाए पाक की जात मिल सकती है। तेरा बाप फिरौन नापाक, ये अल्लाह कैसे हो सकता है? अब मशाता की ये बात उसके फिरौन की बेटी को बहुत तल्ख मालूम हुई। उसने कहा कि मैं जाकर के बाप को बताती हूँ और तेरी खैरियत कर मेरे बाप मालूम करेंगे। मशाता ने कहा तेरी मर्जी, तू जो चाह कर। वो गई और अपने बाप को बता रही है, अब्बा आपने तो उलूहियत का दावा कर रखा है, रुबूबियत का दावा कर रखा है, अना रब्बुकुमुल आला आप कहते हैं, और ये जो आपके घर में रहने वाली ये खादिमा और मेरी हेयर ड्रेसर ये कहती है कि अल्लाह आप नहीं है, अल्लाह वो है जो जिनको मूसा अल्लाह कहते हैं और अल्लाह के नबी मूसा हैं, ऐसा इकरार कर रही है। अब फिरौन जल भून गया। उसने कहा कि वो कहाँ है कमबख्त, उसको बुला करके ले आओ और उसे सजा देते हैं। उसने कहा अरे क्या तू मूसा के खुदा को खुदा मानती है, मुझे नहीं मानती है? उसने कहा हाँ हाँ, इसमें क्या शुबा है, अल्लाह तो एक ही है, वहदहू ला शरीक है, उस खुदाए पाक के अलावा कोई रूए जमीन पे खुदा नहीं हो सकता है, तुम खुदा नहीं हो सकते हो। उसने कहा अच्छा तो तुम्हें सजा देंगे। उसने कहा, उसने वही जवाब दिया जो जवाब जादूगरों ने दिया था हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने वाले जादुओं ने जवाब दिया था, ऐ फिरौन फक़्ज़ी मा अंत क़ाज़, तू फैसला कर ले जो फैसला करने वाला है। अंत तक़ज़ी हाज़िही हयाती दुनिया, तू इस दुनिया की जिंदगी का फैसला करेगा, लेकिन हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला की जो जात है, अल्लाह तबारक व तआला की जो अजीम जात है वही अल्लाह है, तू अल्लाह नहीं हो सकता है। फिरौन ने बुलवाया, उसकी पिटाई करवाई, शदीद तरीन पिटाई करवाई, लेकिन वो हजरत बिलाल की सुन्नत पर अहदुन अहद ही कहती रही। उसके बाद फिरौन ने कहा, दरबार में लोगों को हाजिर किया और कहा कि इस कमबख्त को सख्त तरीन सजा देनी है। उसने लिटा दिया और उसके हाथ में, उसके पैर में चारों तरफ कीलें लगा दी। और उसके बाद मालूम हुआ कि इसकी एक छोटी सी बेटी भी है, दूध पीती बेटी भी है। फिरौन ने कहा कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो आज तुम मुझे खुदा कह दो। उसने कहा, ऐ फिरौन कमीना, तुझे मैं खुदा नहीं कह सकती। तो फिरौन ने उसकी छोटी सी मासूम बच्ची को ला करके उसके सीने पे रख दिया। बच्ची लोट पोट रही है। उसने कहा कि अगर तू मुझे खुदा नहीं मानेगी तो आज तेरे सीने पे तेरे लफ्ते जिगर को कत्ल कर दूंगा, ज़बह कर दूंगा। उसने कहा, फ़क़्ज़ मा अंत क़ाज़, तुझे जो करना है वो कर ले। चुनांचे फिरौन ने उस मशाता के कील लगे हुए बदन पे, सीने पे उस बच्ची को रख दिया और बच्ची को ज़बह कर दिया। बच्ची का खून उसके पेट पे फैल गया। फिर भी फिरौन ने कहा कि अब भी तू अगर कबूल कर लेती है ये मेरी खुदाई को तो तुझे बख्श दूंगा। लेकिन मशाता ने कहा कि नहीं नहीं, बच्ची चली गई तो चली गई, मेरी जान चली गई तो चली गई, लेकिन ईमान नहीं जाना चाहिए। फिरौन ने बिच्छुओं को बुलवा, बिच्छुओं की सजा के लिए बिच्छू तैयार कर रखे थे। वो हुकूमत में कुत्ते तैयार करके रखे जाते हैं, चूहे तैयार करके रखे जाते हैं, बिच्छू तैयार करके रखे जाते हैं सजा देने के लिए।
بچھو کا گول لا کر کے اور رکھ دیا گیا. بچھو نے ڈنک مارنا شروع کیا. آج ہمیں اگر شہد کی مکھی کاٹ لے تو کتنی پریشانی ہوتی ہے. بچھو نے سر سے پیر تک کاٹنا شروع کر دیا. وہ تڑپ رہی ہے اور فرعون کہتا ہے کہ میری خدائی کو تو تسلیم کر لے. وہ اس کی خدائی کو تسلیم نہیں کرتی ہے اور اسی طرح سے تڑپتے تڑپتے مشاطہ نے جان دے دی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. فرعون گھر گیا آرام کرنے کے لیے. فرعون کی بیوی نے کہا کہ معصوم کی تم نے جان لے لی. کہا ہاں وہ مجھے خدا نہیں کہتی ہے. تو آسیہ یہ بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتی تھی. آسیہ نے کہا کہ وہ تجھے خدا کیوں مانے, تو کہاں خدا ہے. کہا اچھا تو بھی موسیٰ کے خدا پہ ایمان رکھتی ہے. اس نے کہا ہاں میں موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی ہوں. فرعون نے کہا پھر تو تمہیں خطرناک قسم کی سزا دوں گا. تمہیں اگر اس محل میں رہنا ہے, میری زوجیت میں رہنا ہے, دنیا کے عیش و آرام اٹھانے ہیں, تو تو مجھے خدا کہہ دے تو میں تجھے اپنے پاس میں رکھوں گا, ورنہ تجھے ننگا کر دوں گا اور تجھے دربار میں ننگا کر کے سزا دوں گا. اس نے کہا اے فرعون, تو نے مشاطہ کی جان لے لی ہے, کیا تم نے سوچ لیا مشاطہ کی جان لے کر کے کیا ہوا تمہارا. یہاں پر میں درمیان میں کہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ہیں اور ایک جگہ سے گزرتے ہیں تو وہاں سے بہت زیادہ خوشبو پھوٹ رہی ہے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یا رسول اللہ, یہاں جو خوشبو پھوٹ رہی ہے معلوم ہے کہ کیا ہے. آپ نے فرمایا نہیں معلوم, آپ بتائیے. حضرت جبریل نے بتایا یہ مشاطہ کی قبر ہے. فرعون کی بیوی آسیہ نے فرعون کی خدائی کا انکار کیا تھا. فرعون نے بھرے مجمع میں اپنی بیوی کو ننگا کر دیا. اب وہ کہتا ہے کہ دیکھو اگر تجھے میرے ساتھ رہنا ہے تو میری خدائی کو مان لو. اس نے کہا کہ تیری خدائی کو تو میں کبھی مانتی نہیں اور نہیں مان سکتی. اس کو بھی اپنی بیوی کو بھی 4 کیل لگا کر کے ہاتھ پہ کیل ماری, دونوں ہاتھ پہ کیلیں ماری, دونوں پیر پہ کیلیں مار کر کے اور بھرے مجمع میں ننگا کر کے رکھ دیا اور کہا مارنے والوں کو دیکھیں اس کو پیٹتے رہو اور اس کا چہرہ محل کی طرف کر دو تاکہ یہ محل دیکھتی رہے کہ ہائے اتنے آرام اور سکون میں رہنے والا محل, اتنے خدام اور اتنی آرام و آشائش کی چیزیں اور اتنی محبوبیت اور ایک سارے کے سارے جیسے درباری گویا کہ فرعون کے درباری ہیں اور ساری کی ساری خدائی فرعون کی ہے, وہاں پر بادشاہ فرعون کی ہے, تو اس کا کیا ماحول رہا ہوگا, اس کا کیا درجہ اور مقام رہا ہوگا, وہ ہر انسان جان سکتا ہے. فرعون نے کہا کہ میری خدائی کو مان لو. فرعون کی بیوی نے کہا کہ نہیں میں نہیں مان سکتی. تو فرعون نے کیا کیا, کہا کہ اس کے جسم کے چمڑے چھیلو. اب فرعون کے جلاد آئے اسطورے لے کر کے اور پورے جسم کے چمڑے چھیل رہے ہیں اور ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ تو فرعون کی خدائی کو مان لے. وہ کہتی ہے کہ نہیں میں مر جاؤں گی, جس خالق نے میں پیدا کیا ہے اس خالق کے پاس چلی جاؤں گی, لیکن میں فرعون کی خدائی کو تسلیم نہیں کر سکتی. وہ کاٹ رہے ہیں, چیر رہے ہیں چمڑے کو ایسا چیرا ایسا کہ پورے بدن کے چمڑے کو نکال دیا. اب وہ تڑپ رہی ہے. اس تڑپنے کے وقت میں اللہ رب العزت سے دعا کر رہی ہے کہ اے اللہ اپنی طرف سے اپنے پاس میرے لیے گھر بنائیے. یہ فرعون کا گھر چھوٹ رہا ہے اور فرعون کے گھر میں مجھے سزا ہو رہی ہے محض آپ کی توحید کے پکڑنے کی وجہ سے. فرعون نے کہا کہ ابھی بھی تو میری خدائی کو مانتی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ تو اب تمہیں اور بھی سخت ترین سزا دی جائے گی. زخم پر ہوا لگتی ہے تو بھی پریشانی ہوتی ہے, زخم پہ پانی پڑ جائے تو بھی پریشانی ہوتی ہے, زخم پہ نمک پڑے تو کتنی خطرناک پریشانی ہوتی ہے. فرعون نے حکم دیا مرچیں پیس کر کے لاؤ, اور مرچیں پیس کر کے درباریوں نے حاضر کیا تو پورے جسم پہ لگا دیا گیا. اب وہ آسیہ فرعون کی بیوی
وہ تڑپ رہی ہیں اور تڑپتے تڑپتے آسیہ نے جان آخری کو پیش کر دیا، اللہ رب العزت کو پیش کر دیا۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو حضرت آسیہ سے پوچھو، ایمان کی قدر پوچھنی ہو تو مشاطر فرعون سے پوچھو۔ یہ ہے ایمان کی قدر، یہ ایمان کا جذبہ جب انسان کے اندر ہوتا ہے تو دنیا کی ساری تکلیفیں برداشت کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ تو پرانی بات تھی۔ ایک طالب علم دارالعلوم دیوبند پہنچا، جب میں وہاں 99 میں یا 98 میں معین مدرس تھا، یہ پہنچا دارالعلوم طالب علم آپ کے میسور کا تھا، اس کا نام رگھو تھا، اس نے ایمان قبول کر کے اپنا نام عبد الرحمان رکھا تھا، اور آپ کے یہاں کے بزرگ مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم جن کی عمر 100 سال سے زیادہ کی ہو رہی ہے، ان کے ہاتھ سے ایمان قبول کیا تھا اور حضرت نے ان کو دیوبند بھیجا تھا۔ وہ بچہ اتفاق سے مجھ سے ملا اور وہ اجنبیت محسوس کر رہا تھا کہ ہائے یہاں پر تو مولانا ابراہیم کے ہاتھ سے ایمان قبول کیا تو ابا کی جگہ وہ ابا ثابت ہوئے، سرپرست کی جگہ سرپرست ثابت ہوئے، استاد کی جگہ استاد ثابت ہوئے، دارالعلوم دیوبند میں میرا کون ہوگا؟ میں نے کہا عبد الرحمان تو میرا بھائی۔ اب وہ میرے سے، میں استاد میں اسے پڑھاتا ہوں، اب وہ میرے سے اتنا گھل مل گیا، اس نے جو واقعات بیان کیے، واقعتاً ایمان، آج بھی ایمان کی چنگاری اگر داخل ہو جاتی ہے تو دنیا کی ساری تکلیفیں انسان برداشت کر سکتا ہے۔ یہ ایک پنڈت کا بیٹا، جو پنڈت صبح اپنے مندر میں جا کر کے گھنٹا بجاتا ہے اور وہ بہت بڑا پنڈت ہے، اس کا بیٹا ہے، یہ بھی صبح جاتا تھا اور کہتا تھا ابا کے ساتھ میں جاتا تھا اور مندر میں کہتا تھا اے ابا آپ نے اس کو انگور دیا کھانے کے لیے، یہ کہاں کھا رہا ہے؟ جب نہیں کھاتا ہے تو آپ کیوں دیتے ہیں؟ بات گھومتے ادھر پانی ڈالنے جاتا تھا تو یہ کہتا تھا رے انگور تو کیوں نہیں کھاتا؟ اٹھا کر کے کھا لیتا تھا۔ کبھی مٹھائی ڈالتا تھا تو یہ کہتا تھا ابا اس کو کیوں مٹھائی دیتے ہیں؟ ہم لوگ زندہ ہیں، ہم لوگ مٹھائی کھائیں گے، یہ کھڑا کہاں مٹھائی کھاتا ہے؟ اور مٹھائی کھا لیتا تھا کہ تو نہیں کھائے گا تو میں کھا لیتا ہوں۔ ایسے ہی بچپنے میں اس کے دماغ میں آیا کہ یہ جو اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اس کو پوجا جا رہا ہے، اس کے سامنے طواف کیا جا رہا ہے اور اس کو خدا مانا جا رہا ہے، اس سے منتیں مانی جا رہی ہیں، اس کے سامنے دعائیں لوگ کر رہے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے، یہ فلاں چیز کا خدا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، خدا پاک کی ذات وہ نہیں ہو سکتی جس کو انسان کا ہاتھ خود سے بنائے۔ وہ نکل گیا اپنے گھر سے، ابھی بچہ ہے نکل گیا اپنے گھر سے اور جا کر کے گرودوارے میں گیا، جا کر کے اور چرچ میں گیا، جا کے اور دوسرے عبادت خانوں میں گیا، ہر جگہ جا کے دیکھتا ہے تو اسے تسلی نہیں ہوتی ہے کہ یہ لوگ لگتا ہے کہ خدا کو نہیں پوچھتے۔ اتفاق سے چلتا کہیں مسجد کے پاس سے گزرا تو دیکھا کہ لوگ بہت شاندار انداز میں سب بندی کر کے اچھی قرت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو وہ تو اندر داخل نہیں ہو سکتا تھا تو باہر سے ہی جھانک کر کے دیکھتا تھا۔ اس کو بہت اچھا لگا اس کو، تو اسے اتفاق سے ایک کتاب مل گئی، تعلیم الاسلام، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعلیم الاسلام کو سوال جواب کے انداز میں لکھا ہے، کنڑ زبان میں اس کا ترجمہ تھا، یہ عربی نہیں جانتا تھا، اردو نہیں جانتا تھا، لیکن کنڑ جانتا تھا۔ یہ اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس کے دل کی آواز تھی، آپ کون ہیں؟ جواب، میں مسلمان ہوں۔ سوال، آپ کیوں مسلمان ہیں؟ اس لیے کہ میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں۔ تو کلمہ کا مطلب کیا ہے؟ تو کلمہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کے نبی اور پیغمبر ہیں۔ تو اسلام کیا سکھاتا ہے؟ تو اسلام اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ اسلام میں کیا کیا کرنا پڑتا ہے؟ تو نماز پڑھنی ہے، زکات دینی ہے، حج کرنے، ہر چیز کو سوال جواب کے انداز میں لکھا ہے۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے اس نے کہا کہ میرے دماغ میں جتنے سوالات پیدا ہو رہے تھے ہر سوال کا جواب وہاں تھا، بلکہ سوال تو نہیں تھے ہمارے دل میں، وہ سوالات بھی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے پیدا کر دیے تھے۔
مجھے اطمینان ہو گیا، اس میں نماز بھی میں نے سیکھ لی، لیکن مجھے نہیں معلوم تھا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ تو میں مسجد میں ایک مرتبہ دیکھتا تھا کہ لوگ کدھر پڑھ رہے ہیں، تو دیکھتا تھا کہ محراب ہے اور منبر ہے اور خوبصورت سی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، الماریاں ہیں، تو اپنے گھر میں جا کر کے گھر کو بند کر لیتا تھا اور گھر میں جدھر اچھا لگتا تھا دیکھنے میں ادھر رک کر کے اور کنڑ زبان میں نماز پڑھتا تھا۔ مجھے اردو نہیں آتی تھی، عربی نہیں آتی تھی، تو کہتا تھا کہ میں کنڑ زبان میں پڑھتا تھا اور جیسے جیسے لکھا ہوا تھا ویسے ویسے کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کو پختہ کر دیا اور میں انتظار میں تھا کہ ابھی تو 18 سال کی عمر نہیں ہوئی ہے، ایمان قبول کروں گا تو مجبور ہو کر کے باپ کے مذہب کو قبول کرنا پڑے گا، اس لیے گھومتا رہا۔ حضرت مولانا ابراہیم صاحب دامت برکاتہم مل گئے تو ان کو کلمہ پڑھا دیا اور اپنے مدرسہ خدا داد میں داخل کر دیا۔ مدرسہ خدا داد آپ لوگ جانتے ہوں گے، ادھر راستے میں ہے، اس میں داخل کر دیا اور مولانا اس کی تربیت کر رہے ہیں، شروع سے آخر تک پڑھا رہے ہیں۔ عجیب بچہ ذہین تھا، دیکھنے میں اتنا کالا کلوٹا کہ اس سے کالے لوگ نہیں دکھتے ہیں، لیکن دل کا اتنا صاف، ذہانت کا اتنا تیز کہ دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوا۔ تو جب میں پڑھانے لگا، میں نحو اور صرف اول عربی کی پڑھا رہا تھا اسے، تو وہ نحومیر میں ایسے ایسے سوال کر رہا ہے کہ میں سوچوں کہ یا اللہ، یہ سوال تو اول کا بچہ نہیں کرتا، یہ تو دوم اور سوم کے بچے کرتے ہیں، یہ ایسا سوال کیوں کرتا ہے؟ تو میں نے کہا، میں ہمیشہ ایسا کہتا تھا شروع میں کہ یہ بات آگے تم پڑھ لو گے، ابھی جتنا پڑھا رہا ہوں اتنے ہی یاد کر لو، تو خاموش ہو جاتا تھا۔ ایک دن میں نے اسے بلایا کہ تم بہت اچھے سوال کرتے ہو، یہ سوالات تمہیں کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میں 10ویں پڑھا ہوا ہوں اور میں نے دارالعلوم میں داخلہ لیا ہے، تو نحومیر کے لیے میں نے اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابیں مارکیٹ میں تلاشی تو مجھے 9 کتابیں ملی۔ ان 9 کتابوں کو میں پڑھتا ہوں اور ہر ایک میں اسی بات کو پڑھتا ہوں جو میں سبق میں مجھے گزرتی ہے، تو پڑھتا ہوں تو بہت سی باتیں ایسی آتی ہیں میرے ذہن میں کہ جو سوال بن کے رہتی ہیں اور جن کا جواب میرے پاس نہیں ہوتا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا کہ اچھا اب ٹھیک ہے، اب تم کچھ بھی پوچھا کرو گے میں تمہیں بتایا کروں گا، چاہے تمہارے ساتھیوں کو سمجھ میں نہ آئے لیکن میں تمہیں بتایا کروں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ تھوڑے ہی دن میں دارالعلوم دیوبند جیسی درسگاہ میں جہاں نہایت ذہین ترین بچے پیدا ہوتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، دارالعلوم میں 9000 بچے جاتے ہیں تو صرف 900 کا داخلہ ہوتا ہے۔ آج بھی صرف 10% داخلہ ہوتا ہے، 9000 میں سے صرف 9 کا داخلہ ہوتا ہے، 900 کا داخلہ ہوتا ہے۔ اول عربی میں، دوم عربی میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ دوم میں 520 طلبہ نے فارم بھرا تھا تو اس میں صرف 20 طلبہ کا داخلہ ہوا اور 500 کا نہیں ہوا۔ اب اندازہ کر سکتے ہیں کتنے زیادہ ذہین بچے ہوں گے، مگر تھوڑے ہی دن میں یہ ہمارا بچہ عبدالرحمان سارے ساتھیوں کو پیچھے کر دیا، سارے ساتھیوں کو پیچھے کر دیا۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب قرآن کی تلاوت کرتا ہوں تو آیت میں سوچنے لگتا ہوں، غور کرنے لگتا ہوں کہ یہ لفظ ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس لفظ میں کیا مضمون ہے، تو بس میں کھو جاتا ہوں مضمون میں اور میری تلاوت آگے نہیں بڑھتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب دینا چاہتے ہیں علم تو کس طرح سے عنایت فرماتے ہیں۔ اب آگے سنیے، وہ بیمار رہتا تھا، وہ تعویذ اپنے جیب میں ایک رکھے ہوا رہتا تھا، اس کے باپ نے جادو کرا دیا تھا یا جادو کر دیا تھا، بہت سخت قسم کا جادو۔ وہ سبق سناتے سناتے اچانک ایسا بے ہوش ہوتا تھا اور ایسی آواز نکالتا تھا جیسے مرغی کا مریض نکالتا ہے۔ 1 سال پڑھا، دوسرا سال پڑھا، دوسرے سال کے بعد اسے پریشانی زیادہ ہو گئی، بیماری زیادہ ہو گئی، اس نے پڑھائی چھوڑ دی، پھر آ کر کے ادھر نوکری کیا، ادھر نوکری کیا۔ باپ شراب کی فیکٹری کا مالک تھا، شراب کی فیکٹری میں اس کے اس زمانے میں 3 کروڑ کا مال لگا ہوا تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ تو ایمان کو چھوڑ دو اور میری دولت میں سے 1 کروڑ روپے لے لو۔ وہ کہتا تھا ابا بھوکا رہنا اچھا ہے مگر شراب کی کمائی لینا اچھا نہیں ہے، میں آپ کی کمائی نہیں لے سکتا، آپ کی کمائی گندی ہے اور ناپاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو حرام فرمایا ہے، شراب بیچنے والے پہ لعنت فرمائی ہے، شراب کا پیسہ یہ گناہ کا پیسہ ہوتا ہے، میں نہیں لے سکتا۔
اس نے چھوٹی چھوٹی نوکری کی، سائیکل کی پھیری کی، یہ سائیکل پہ بسکٹ رکھ کر کے دکانوں میں دینا شروع کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں پڑھانا شروع کیا۔ اس کے بعد اس کو سکون نہیں ملتا تھا کہ اب کیا کریں، کہاں رہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کے دل میں بات ڈالی، تبلیغی جماعت سے لگے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر لیا۔ اب اس کو سکون ہو گیا کہ ایک گھر مل گیا اس کو رہنے کے لیے، ایک فیکٹری میں ملازم ہو گیا۔ میرے سے ملاقات ہوئی، چترا درگا میں آیا تھا ایسے ہی بیانات کرنے کے لیے، تو اس سے ملاقات ہوئی، وہاں فون پہ بات ہوئی، وہ پہنچ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا حال ہے تمہارا، کتنے زمانے ہو گئے، تقریباً 8-10 سال ہو گئے اور ملاقات تم سے نہیں ہوئی۔ تو اس نے کہا کہ سارے 10 سال کی کہانیاں سنائی۔ اس نے کہا کہ آپ کو وہ قصہ میں نے نہیں سنایا تھا جو ایمان قبول کرنے کے بعد پیش آیا تھا۔ جب میں اپنے گھر گیا تو سارے رشتے دار اکٹھا ہو گئے اور پورا گھر بھر گیا اور لوگوں نے مجھے مارنا شروع کیا، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ ان کے پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ یہ دیکھیے یہاں زخم ہے، یہ دیکھیے یہاں زخم ہے، یہ دیکھیے یہاں زخم ہے، یہ دیکھیے یہاں زخم ہے۔ اور میں ایسا ہو گیا کہ جیسے ان لوگوں کو یہ ایسا لگا کہ اب یہ مر جائے گا، زندہ نہیں رہے گا۔ اس وقت بھی ان لوگوں نے کہا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں بلال کا سپوت ہوں، میں اس دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت بلال کو گرم پتھر کے جسم پہ گرم پتھر رکھا گیا، دھوپ میں لٹایا گیا، مار مار کر کے ان کے چمڑے ادھیڑ دیے گئے، لیکن وہ کہتے تھے احد 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 احد، ایک ہی خدا ہے، ایک ہی خدا ہے۔ تم لوگ کہاں کہاں جا کر کے سر جھکاتے ہو اور کس کس کو خدا مانتے ہو، میں تو بلال کا وارث ہوں، میں ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ایمان کو اس نے نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا کہ ہمارے باپ نے کورٹ میں ہمارے خلاف مقدمہ کر دیا تو میرے پاس تو کچھ پیسہ ویسا بھی نہیں تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ میں نے کہا کہ اللہ مالک ہیں، اللہ کے دین کو میں نے قبول کیا ہے، اللہ میرے مالک ہیں، اس لیے اللہ میری حفاظت فرمائیں گے۔ میں بغیر وکیل کے کورٹ میں پہنچتا تھا اور اپنی بات خود بولتا تھا اور کہتا تھا ہندوستان کے قانون کے مطابق 18 سال کے بعد انسان کو اپنے مرضی کا مذہب اختیار کرنے کا اختیار ہے، اس لیے میں نے یہ مذہب اختیار کیا ہے اور بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی اکراہ کے، بغیر کسی زور زبردستی کے میں نے قبول کیا ہے۔ میرا دل یہ کہتا ہے کہ یہی مذہب صحیح ہے، اس لیے میں تو اس مذہب کو نہیں چھوڑ سکتا۔ باپ مقدمہ ہار گیا، باپ مقدمہ ہار گیا۔ دیکھیے آج بھی جو لوگ ایمان قبول کرتے ہیں ان کے دل میں ایمان کی روشنی کیسی ہوتی ہے اور ان کی دعائیں کیسے کیسے قبول ہوتی ہیں۔ اس نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اپنے گھر میں اپنی بہن کو بہت چست لباس اور آدھے ننگا جو ننگے پن کا جو لباس ہوتا ہے اس سے منع کیا کہ شادی میں جا رہی ہو لیکن اچھا لباس پہنو، کرتا اچھا پہنو اور اچھی ساڑی یا اچھی چوٹ اچھا لباس ہے وہ پہنو۔ اس نے نہیں مان کر کے دیا، میں نے زبردستی کی تو اس نے زہر کھا لیا، زہر کھا لیا۔ اب سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیوں اس نے منع کیا اور کیوں اس نے زہر کھا لی۔ میں نے کہا کہ اب کیا ہوگا یا اللہ، میں کمرے میں بند ہو کر کے اور اللہ کے لیے نماز پڑھنے لگا اور اللہ سے دعا کیا، اے خدائے پاک اگر یہ تیرا دین سچا ہے جس دین کو میں نے قبول کیا ہے، اور اے خدائے پاک اگر تیرا وہ حکم سچا ہے جو آپ نے مسلمان عورتوں کے لیے حکم دیا ہے پردہ کا، تو اے اللہ تعالیٰ آپ کے دین کے واسطے سے دعا کرتا ہوں اگر آپ کا دین سچا ہے تو میری بہن کی جان بخش دے۔ تو معلوم ہوا کہ زہر اتر گیا، زہر اتر گیا۔ میرے محترم یہ انسان کیسا پریشان ہوا، کیسا پریشان ہوا، اس کی داستان مجھے معلوم ہے۔ اس نے کہا کہ میں فلاں فیکٹری میں اب ملازم ہو گیا ہوں لیکن وہاں نماز کا مسئلہ میرے لیے عصر کا مغرب کی نماز کا مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے، میں کیسے حل کروں۔ میں نے کہا میرے دوست تو اب انتظام کر اور باہر ملک چلا جا کمانے کے لیے، بہت ذہین ہے۔
اس نے کہا کہ مولانا آپ کے کمرے میں میں رہتا تھا، میرا 10ویں کی سرٹیفکیٹ میں نے آپ کی الماری میں رکھ دی تھی، اور اس کے بعد آپ حیدرآباد چلے گئے، پتہ نہیں آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ تو دیوبند چھوڑ کر کے میں آیا، پتہ نہیں کون سا کاغذ کہاں پڑا ہوا، وہ تو ختم ہو گیا۔ کہا اس کاغذ کی مجھے اتنی ضرورت ہے کہ میرے نام کی تبدیلی کا کاغذ ہے اور میری 10ویں کی سرٹیفکیٹ ہے، اس کے بغیر یہاں پہ تاریخ پیدائش کی کو کوئی تسلیم نہیں کرتا۔ میں نے کہا اے عبدالرحمان، یہ رمضان کا مہینہ ہے اور تو اللہ کا نیک بندہ ہے، اور تو جا کوشش کر، اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں تمہارے اس بگڑے ہوئے کام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بنائیں گے، اور تم جا کر کے پاسپورٹ کی کارروائی میں جتنے کام ہیں ان کاموں کو تم شروع کرو۔ اس نے کام شروع کیا اور اللہ کا فضل ہوا کہ تھوڑے ہی دن میں پاسپورٹ آ گیا اور ویزا اس نے لیا، اور جا کر کے اب جدہ میں کام کرتا ہے۔ ہر وقت کوئی مسئلہ ہو اس کو پوچھنا ہے، فوراً فون لگا کر کے پوچھے گا کہ آپ کے پاس وقت ہے، تو میں کہوں گا ہے، تب وہ ایک مسئلہ پوچھے گا۔ اور کیا کرتا ہے وہاں؟ کہتا ہے کہ خدائے پاک کا کتنا بڑا فضل ہے کہ ہمارا پورا خاندان شرک اور کفر میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے مکہ کے قریب مجھے نوکری عنایت فرما دی ہے۔ حضرت اس نوکری کا شکریہ یہ ہے کہ میں ہر ہفتے عمرہ کیا کروں، اس لیے جہاں چھٹی ہوتی ہے فوراً نکل لے جاتا ہے اور عمرہ کرتا ہے، اور عمرہ کر کے وہ واپس آتا ہے اور دعائیں کرتا ہے، اس کی دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کی بھی توفیق عنایت فرمائی، اس نے حج بھی کر لیا، اور آج کل مجھے اس نے بتایا کہ میں نے اپنے پوری فیملی کے پاسپورٹ کی کارروائی کے لیے درخواستیں دے دی ہیں، پاسپورٹ آ جائے گا۔ اب کمپنی کی طرف سے پوری فیملی کو ایک مرتبہ ٹور کی اجازت ہے، تو ٹور کے بہانے ہم سب لوگ جا کر کے حج کریں گے۔ وہ باپ جو بڑا ظالم تھا، اس نے بعد میں بھی کہا اس کو کہ کیوں فیکٹریوں میں نوکری کرتا ہے، ہندوستان کی فیکٹریوں میں تھوڑے تھوڑے پیسے ملتے ہیں، آجا میرے دین کو قبول کر لے، میری جائیداد کا حصہ مل جائے گا تم کو۔ کہا ابا جس وقت کھانے کو نہیں تھا اس وقت آپ کے دین کو نہیں قبول کیا، تو اب تو اللہ نے کھانے کو دیا ہے، آپ ہمارے باپ ہیں اور آپ کی اہلیہ ہماری اماں ہیں، آپ دونوں کی خدمت میرے اوپر واجب ہے، آئیے اس تھوڑے سے پیسے کو کما کر کے میں آپ کی خدمت کروں گا، برائے کرم اس دین کو قبول کر لیجیے۔ باپ اور ماں ہیں، دل کو اللہ تعالیٰ نرم کرتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں۔ ہوا یہ کہ ابھی جب وہ گھر سے وہاں سے جدہ سے واپس آ رہا تھا تو ایئرپورٹ استقبال کے لیے باپ کھڑا تھا اور گھر میں ماں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے کہا باپ اور ماں کے لیے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہو اور ان کو ایمان پیش کرتے رہو۔ ایمان داخل کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، ہمارا کام ایمان کو پیش کرنا ہے۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایمان کی دولت جب مجاہدے سے ملتی ہے، ایمان کی دولت جب طلب سے ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے، جب طلب سے نہیں ملتی ہے تو قدر نہیں ہوتی ہے۔ آپ پوچھئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ حضرت خباب ان کو پڑھا رہے ہیں، قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، نہیں بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوار سے جائیں گے اور مار دیں گے۔ تو راستے میں ایک نعیم تھے صحابی، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے اپنا ارادہ بتایا، کہا اے عمر اپنے بہن کی خبر لو جا کر کے، تمہاری بہن بھی ایمان میں داخل ہو گئی ہے۔ تو حضرت عمر کا رخ بہن کے گھر کی طرف ہو گیا، گئے تو دیکھا آواز آ رہی ہے، جب دستک دی تو قرآن پاک کو چھپا دیا بہن نے، اور جو پڑھا رہے تھے خباب بن العز ان کو کہیں چھپا دیا گھر میں، اور حضرت عمر آئے، کیا پڑھ رہی تھی؟ تو کہنے لگی کہ قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی۔ پہلے تو منع کیا، بہانہ کیا، اس کے بعد کہا کہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر نے بہت مارا، لہو لہان کر دیا، لیکن بہن تھی، جب بہت زیادہ مارا اور بہن زخمی ہو گئی تو بھائی کے دل میں رحم آ گیا۔ بھائی نے کہا کہ وہ چیز دکھاؤ کہ جو تم پڑھ رہی تھی۔ سورہ طٰہٰ کی آیت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے پڑھنے کے لیے دینا چاہا، لیکن کہا اے بھیا آپ تو ناپاک ہیں، یہ ناپاک ہاتھ میں قرآن پاک نہیں جا سکتا ہے۔
ناپاک ہاتھ میں قرآن نہیں جا سکتا ہے، تو حضرت عمر نے جا کر کے انہی کے گھر میں غسل کیا اور غسل کر کے سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی، ایمان دل میں داخل ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، آپ دار ارقم میں ہیں، صحابہ کرام کو تربیت دے رہے ہیں، اب سارے صحابہ کرام ڈر گئے کہ یہ دیکھو عمر آ گیا، اب تو یہ بہت پریشان کرے گا، بہت مارے گا۔ حضور نے کہا کہ نہیں آنے دو، دیکھتے ہیں کہ اس کا ارادہ کیا ہے۔ جب داخل ہوئے تو کہا یا رسول اللہ میں ایمان میں داخل ہونے کے لیے آیا ہوں۔ سارے صحابہ کرام نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ واہ، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا قبول فرما لی جو حضور کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اس دین کی مدد عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے فرما، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس دین حق کی مدد فرمائی۔ تو میرے محترم، دین کے لیے دین جب داخل ہو جائے تو دین کے اعمال سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے احکام سے محبت ہونی چاہیے، کسی اور چیز کو داخل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ یہ ایمان کی مضبوطی اگر رہی تو انسان دنیا کے کسی کونے میں رہے گا اور کسی بھی مصیبت میں پھنسا ہوا رہے گا تو اسے اللہ نہیں بھول سکتے ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو گھر پر، ہم مسلمان ماں باپ کے بیٹے ہیں، مسلمان ماں باپ کی اولاد ہیں، بغیر طلب کیے ہوئے ہمارا نام مسلمان رکھ دیا گیا، بغیر طلب کے ہمیں ایمان مل گیا، اس لیے ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہمارا قرآن طاقوں میں سجایا ہوا رہتا ہے اور ہماری کتابیں طاقوں میں اسلامی سجائی رہتی ہیں، ہم مسجد سے دور رہتے ہیں، ہم تسبیحات سے دور رہتے ہیں، ہم اللہ والوں سے دور رہتے ہیں، ہم سجدوں سے دور رہتے ہیں، ہم تہجد سے دور رہتے ہیں، ہم روزوں سے دور رہتے ہیں، ہم گناہوں میں لگے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمیں ایمان جو ملا ہے یہ مفت میں مل گیا ہے، بغیر مجاہدے کے مل گیا ہے۔ جو چیز بغیر مجاہدے کی ملتی ہے اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ایمان کی قدر کے لیے چلیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جن کی عمر اللہ تعالیٰ نے 250 سال کی عنایت فرمائی، یہ پہلے آگ پرست تھے، ایسے باپ کے بیٹے تھے کہ جن کے باپ ہمیشہ آگ جلائے رہتے تھے، آگ کی پوجا کرتے رہتے تھے کہ آگ نہیں بجھنا چاہیے، اور انہوں نے ایک خیر کا خدا بنا رکھا تھا اور ایک شر کا خدا بنا رکھا تھا، اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی آگ کی پوجا کرتے تھے۔ لیکن دل میں یہ آیا کہ یہ آگ کیسے خدا ہو سکتی ہے، آگ نہیں خدا ہو سکتی، اس لیے انہوں نے خدا کی تلاش میں اپنے کو گھر سے نکالا۔ اب وہ نکل گئے تو دیکھا کہ ایک عیسائی ہے، ایک راہب ہے، عیسائی راہب سے پوچھا کہ اللہ کون ہے، کس کی عبادت کرنی چاہیے؟ اس نے کہا کہ یہی عیسائیت ہے، اسی عیسائیت کو تم قبول کر لو، اسی سے تمہیں اللہ مل جائیں گے۔ اس زمانے میں عیسائیت وہ حق مذہب تھا، عیسائیت یہ حق مذہب تھی۔ عیسائیت کو قبول کرنا یہ ایمان کے قبول کرنے کے برابر تھا، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف نہیں لائے تھے، اسلام نہیں آیا تھا، تو اسلام سے پہلے جو مذہب تھا وہ عیسائیت تھا اور وہ حق مذہب تھا۔ اس کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ تھوڑے ہی دن میں اس پادری کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ جس کے در پہ جاتا ہوں اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اب ہمیں حق مذہب پہ کیسے رہنا چاہیے؟ انہوں نے تلاشنا شروع کیا، کہیں گئے اور پکڑے گئے تو لوگوں نے غلام بنا لیا، غلام بنا کر کے غلامی کی زندگی گزارنے لگے، پھر آگے کسی نے دوسرے کے پاس بیچ دیا، پھر ان کے غلام ہو گئے، پھر تیسرے کے پاس بیچ دیا، ان کے غلام ہو گئے، حتیٰ کہ مدینہ میں ایک یہودی تھا، یہودی کے غلام ہو گئے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، ان کو اس پادری نے بتایا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں جن کی علامت ہماری کتاب میں ہے، ان کی 3 علامتیں ہیں، وہ 3 علامتیں جس آدمی کے اندر ہوں گی وہ آخری نبی ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پانے کے لیے حضرت سلمان فارسی نے چاہا کہ جا کر کے دیکھیں کہ آخر یہ مدینہ اور مدینہ طیبہ میں جو آئے ہوئے ہیں یہ واقعتاً آخری نبی ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلی علامت یہ بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے،
یہ نبی آخر الزماں ایسے ہوں گے جو صدقہ نہیں قبول کریں گے، اور آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے لیے صدقہ جائز نہیں ہے، تو صدقہ قبول نہیں کریں گے۔ یہ گئے کچھ کھجور لے کر کے اور کہا کہ یہ صحابہ کرام بیٹھے تھے کہ یہ آپ کی خدمت میں صدقہ ہے۔ حضور نے انکار کر دیا کہ میں صدقہ نہیں قبول کرتا، میں صدقہ نہیں کھاتا، صدقہ یہ فقراء کو کھلا دو، فقراء اور غربا صحابہ کرام کو کھلا دو، کھلا دیا۔ آئے کہنے لگے ایک علامت تو مل گئی، دوسری علامت بتائی تھی ان کے پادری نے کہ وہ ہدیہ قبول کریں گے، تو تھوڑے دن کے بعد کھجور لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور کہتے ہیں کہ یہ آپ کی خدمت میں میری طرف سے تحفہ ہے، قبول کر لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا۔ کہا اوہو، دو علامت تو پالی گئی۔ تیسری علامت اس پادری نے یہ بتائی تھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ ان کے شانے پر یعنی گردن کے نیچے اور دونوں موڑوں کے بالکل بیچ میں انڈے کے برابر ایک نشان ہوگا، وہ مہر نبوت ہے۔ وہ مہر نبوت جس شخصیت میں ہوگا وہی نبی ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ کیسے ہم دیکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت سلمان فارسی آئے اور دور سے حضور کی طرف جھانک رہے ہیں کہ کسی طرح سے نظر آ جائے۔ حضور کو معلوم ہو گیا کہ سلمان فارسی یہ مہر نبوت دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ حضور نے اپنی چادر کو ایسے ڈھیلا کر دیا، حضرت سلمان فارسی نے دیکھ لیا۔ اب وہ اور قریب ہو گئے اور قریب ہو گئے، مہر نبوت کو بوسہ دیا۔ کہا حضور نے کیا دیکھ رہے تھے؟ تو کہا یا رسول اللہ، میں آخری نبی کی تلاش میں آپ کے اندر علامت دیکھ رہا تھا، اور یہ 3 علامتیں مجھے بتائی گئی تھی، پچھلی کتابوں میں یہ 3 علامتیں تھیں، یہ تینوں علامتیں آپ کے اندر پائی جا رہی ہیں، یا رسول اللہ مجھے ایمان میں داخل کر لیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کو ایمان میں داخل کر لیا، کلمہ پڑھا دیا۔ لیکن حضرت سلمان فارسی جس یہودی کے غلام تھے، وہ یہودی نہایت سخت، نہایت مال کا حریف اور اسلام کا سخت ترین دشمن تھا۔ اس سے کہا کہ مجھے آزاد کر دو۔ اس نے کہا، انہوں نے حضرت سلمان فارسی نے گزارش کی کہ مجھے آزاد کر دو۔ اس نے کہا نہیں، میں آزاد نہیں کرتا۔ آزاد کیسے کروں گا؟ یہ صحت مند ہیں، کام کر کے لا کے دیتے ہیں، تو بھلا ایسے غلام کو وہ کیسے آزاد کر دیں، وفادار غلام کو؟ اس نے کہا کہ میں نہیں آزاد کرتا۔ حضرت سلمان فارسی آرزو منتی کرتے رہے، آخر میں اس نے کہا، پتہ نہیں کتنی دینار اور درہم کے لیے کہا کہ 2000 درہم یا کتنا تم لاؤ گے تو، اور اس کے بعد دوسری شرط یہ ہے کہ ایک باغ لگاؤ، کھجور کا ایک باغ لگاؤ جس میں 100 یا 300 درخت کی روایت ہے کہ اتنے درخت ہونے چاہیے، جب وہ سارے درخت پھل دینے لگیں گے تو تم آزاد ہو جاؤ گے۔ اب آئے سلمان فارسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے اپنے آقا کی خوشامد کی کہ وہ مجھے آزاد کر دے، تو اس نے ایسی ایسی شرطیں لگائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ اس شرط کو پوری فرما دیں گے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ کھجور کے درخت جب لگائیں گے تو لگانے کے بعد 10 سال کے بعد کم سے کم اس پر پھل آتا ہے، تو 10 سال تک تو غلام ہی ہمارے پاس یہ رہیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھجور کو جس میں 10 سال کے بعد پھل لگاتے ہیں، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ وہ چند دنوں میں پھل لگا دیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی شرط منظور کر لو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، گئے اور کھیت کو تیار کیا۔ تیار کرنے کے بعد حضور نے اپنے دست مبارک سے کھجور کے درخت لگائے، سارے درخت لگائے۔ ایک درخت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لگایا، اور حضور نے دعا کی کہ اے اللہ، یہ سلمان فارسی کی آزادی کے لیے یہ درخت لگائے جا رہے ہیں، اے اللہ اس درخت پہ آپ جلدی سے پھل عنایت فرما دیجئے۔ دیکھتے ہیں
کہ اس زمین میں روئیدگی ہوئی، اس زمین میں افزائش ہوئی اور ایسی طاقت ہوئی کہ وہ کھجور کا درخت بڑھنے لگا، بڑھتے بڑھتے صرف ایک ہی سال میں سارے پھلوں، سارے درختوں پہ کھجور لگ گئی. ایک درخت وہ صحیح نہیں لگ سکا تو حضور نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے کہ اس ایک درخت میں پھل نہیں آیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے اور کہا یا رسول اللہ، یہ درخت میں نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، اس میں آپ نے ہاتھ نہیں لگایا تھا، اس لیے یہ درخت ایسا نہیں اگ سکا، ایسا نہیں بڑھ سکا کہ جیسے سارے درخت لگے تھے. سارے درختوں میں آپ کا ہاتھ لگا تھا، آپ کی نسبت لگی تھی، اس نسبت نے درخت کو اونچا کر دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو چھو دیتے تھے اس میں برکت آ جاتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا اور کھانا کھانے کے بعد انہوں نے تولیہ دیا ہاتھ پوچھنے کے لیے. حضور نے اس میں ہاتھ پوچھ لیا اور وہ تولیہ واپس کر دیا. اس کے بعد سے اس تولیے کی عجیب کیفیت ہو گئی کہ وہ تولیہ جب صاف کرنے کی نوبت آتی تھی تو باندی کو، جو خادمہ تھی گھر کی، اس کو معلوم تھا کہ اس کو حضور نے اپنے ہاتھ سے پوچھا ہے، اپنا ہاتھ حضور نے اس میں پوچھا ہے، اس لیے یہ تولیہ، اس تولیے کو آگ نہیں کھا سکتی ہے. تو جب وہ گندا ہو جاتا تھا تو وہ لیتی اور لے جا کر کے آگ میں ڈال دیتی تھی، تندور میں ڈال دیتی تھی اور وہ تولیہ بالکل صاف ہو جاتا، پھر وہ اٹھا کر کے لے آتی تھی. ایک مرتبہ ایک صحابی ان کے گھر میں پہنچے تو دیکھا کہ تولیہ صاف نہیں ہے تو باندی نے فوراً لیا، لے کر کے آگ میں ڈال دیا، تندور میں ڈال دیا، تھوڑی دیر میں اٹھا کر کے لا کے دکھایا کہ یہ لیجیے. تو کہا یہ کیا کرامت ہے اس تولیے کی؟ تو کہا کہ یہ تولیہ ایسا ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو گئی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل ہو گئی ہے، آپ کے دست حق پرست نے اس کو چھو دیا ہے. جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ چھو دے، دست مبارک سے آپ چھو دیں، اس کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھو سکتی. یہ تو دنیا کی آگ ہے، یہ کیا چھوئے گی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، روٹی پکا رہی ہیں اور چھوٹی چھوٹی لوئی بنا رہی ہیں اور روٹی پکا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بیٹی کیا پکا رہی ہے؟ لاؤ میں بھی پکا دیتا ہوں. تو حضور نے بھی ایک لوئی بنائی اور بنا کر کے دیا اور سینکنے سے وہ تندور میں ڈال کر کے سینکنے لگی. ساری روٹیاں پک گئی اور وہ روٹی سک ہی نہیں رہی ہے، سک نہیں رہی ہے. تو وہ بار بار دیکھ رہی ہیں، بار بار دیکھ رہی ہیں. تو حضور نے کہا کیا ہوا؟ بہت دیر ہو گئی. تو کہا ابا یہ روٹی تو بالکل سک نہیں رہی ہے، آٹا ویسے کا ویسے ہے، حالانکہ آگ کا انگارہ شعلہ زن ہے، ساری روٹیاں اس کے ارد گرد کی پک گئی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا. تو کہا اس کو نکال لو، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے چھو دیا، اس کو میں نے اپنے ہاتھ سے چھو دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قاری صاحب ہیں عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ، آپ حضرت سے پوچھیں گے تو ان کے احوال بتائیں گے. یہ بہت بڑے قاری صاحب ہیں. یہ جب پڑھا کرتے تھے تو ان کے منہ سے خوشبو نکلتی تھی، بہت زیادہ خوشبو پھوٹتی تھی. شاگردان قریب قریب ہو کر کے سونگتے تھے خوشبو کو، پوری مجلس خوشبودار ہو جاتی تھی جب وہ بولتے تھے. تو شاگردوں نے پوچھا کہ ہے میرے استاد محترم بتائیے کہ آپ کو کیا لونگ کھاتے ہیں یا الائچی کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز منہ میں رکھے رہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کے دہن مبارک کی خوشبو سے پوری مجلس معطر ہو جاتی ہے. تو انہوں نے بہت دنوں تک چھپایا، اپنے شاگردوں کو نہیں بتایا. بہت دنوں کے بعد ان کے ایک شاگرد نے جو بہت قریبی شاگرد تھا آ کر کے پوچھا حضرت آج تو بتا ہی دینا پڑے گا کہ کیوں آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے. کہنے لگے کہ میرے بیٹے میں تلاوت بہت زیادہ کرتا ہوں، خواب میں تھا، سو رہا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہنے لگے عاصم تو بہت تلاوت کرتا ہے، تو بہت اچھی ادائیگی سے قرآن پڑھتا ہے، آج تیرے ہونٹ کو بوسہ دے دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عاصم کے ہونٹ کو بوسہ دے دیا. تو کیا کہنا سرکار دو کے حضرت عاصم کا کہ وہ جہاں جا رہے ہیں خوشبو پھوٹ رہی ہے، جہاں جا رہے ہیں خوشبو پھوٹ رہی ہے.
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برکت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی برکت ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھونے کی برکت ہے۔ آپ جائیے دیکھیے تاریخ میں کہ 900 سال کے بعد ایک مرتبہ ایک دریا کے کنارے خبر پڑ گئی، بادشاہ کو خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ فلاں جگہ میرے صحابی ہیں، ان کو تم نکال لو۔ وہ آئے اور سارے عملہ کے ساتھ اور قبر کو کھود کر کے دیکھا تو 900 سال کے بعد لاش ویسی ہی تھی، کفن کا کپڑا بھی خراب نہیں ہوا تھا، بلکہ وہ جو زخم تھا اس زخم کے اوپر کچھ ہاتھ رکھا ہوا تھا یا کیا رکھا ہوا تھا، وہ جو ہاتھ ہٹایا تو وہاں سے خون ابل پڑا۔ ایک بہت بڑا ڈاکٹر غیر مسلم، اس نے آنکھ کو دیکھا تو دیکھا کہ آنکھ ایسی ہے جیسے زندہ آدمی کی آنکھ ہوتی ہے، آنکھ کی پتلی بھی پرانی نہیں ہوئی، اس پر بھی کوئی کمی نہیں آئی، جیسے عام مردوں میں کمی آ جاتی ہے۔ اس نے ایمان قبول کر لیا۔ یہ کون تھے؟ یہ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار، ان کے خاندان کے لوگ تھے، اور ان کے خاندان کے کئی پشتوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کئی پشتوں کا حال یہی تھا کہ ان کو قبر میں دیکھا گیا تو ویسے ہی کے ویسے موجود تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر اور مٹی پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے۔ انبیاء کرام جہاں کہیں بھی مدفون ہیں وہ آج بھی بعین ہی ویسے ہی روئے زمین پر ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، آپ حضرت سے پوچھئے گا کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے انبیاء کے جسم کے کھانے کو۔ انبیاء کے جسم کو زمین نہیں کھا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی اپنے روضہ میں ویسے ہی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی اپنے روضہ میں ویسے ہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اٹھا لیا اور وہ آسمان پر ہیں، اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی قبریں معلوم نہیں ہیں، لیکن اگر وہ معلوم ہو جائیں تو یقیناً وہاں پر ان کا جسم ویسے ہی ہوگا اور زمین نے کھایا نہیں ہوگا۔ میرے محترم، یہ تو نس ہے، اور مجھے کہنے دو کہ نبی کا وہ وارث، نبی کا وہ تابع دار، سنت کا شیدائی اور نبی کا عاشق جو ہر آن، ہر لمحہ، ہر عمل میں حضور کا اتباع کرے گا تو اس کے جسم کو بھی زمین کی مٹی نہیں کھائے گی۔ کیا تیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے؟ کیا تیار ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت عمل کرنے کے لیے؟ کیا تیار ہے تہجد پڑھنے کے لیے؟ کیا تیار ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے؟ اگر تیار ہیں تو سوچ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مینار نور ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے کہ آپ کو دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے پاک رکھا، اور آخرت میں بھی اور قبر میں بھی وہ ہر عیب سے پاک ہیں۔ تو ان کا متبع بھی ایسا ہوگا کہ قبر کی مٹی اسے نہیں کھائے گی، اس کا کفن میلا نہیں ہوگا، اس کے کفن میں داغ نہیں آئیں گے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے متبع کی علامت ہے۔ آج دیکھیے معاشرے میں کہ آج نبی کی سنت پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، ہیرو کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ آج اپنے کانوں کو، اپنے دلوں کو قرآن پاک کی تلاوت سے نہیں سجایا جاتا ہے، آج گانے سنے جاتے ہیں، آج بال رکھنے کے لیے حضور کی سنت نہیں اپنائی جا رہی ہے، یہ فلم ایکٹرز کی سنت اپنائی جا رہی ہے، ان کا طریقہ اپنایا جا رہا ہے۔ آج لباس پہننے میں کوئی نیک آدمی کا لباس نہیں پہنتا، نبی اکرم کا لباس نہیں پہنتا، صحابہ کرام کا لباس نہیں پہنتا، وہ ایسا لباس پہنتا ہے جیسے لباس یہودی پہنتے ہیں، جیسے لباس نصارہ پہنتے ہیں، جیسے لباس ایکٹرز پہنتے ہیں، جیسے لباس ہیروز پہنتے ہیں۔ اور ہماری بچیاں، ہماری عورتیں، ہمارے گھر کا ماحول میں بھی یہی حال ہو رہا ہے کہ کہیں تو یہودن کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کہیں نصارن کے سنت پہ عمل ہو رہا ہے، کہیں ایکٹر، کہیں فلم ہیروئن کی سنت پہ عمل ہو رہا ہے۔ اگر چھوٹ گئی تو حضور کی سنت چھوٹ گئی۔
کیا حال ہے معاشرے کا. ہر انسان ان موٹی موٹی باتوں کو سمجھ سکتا ہے لیکن انسان عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. انسان اگر عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت بھیجنا شروع کر دیں گے. اگر انسان عمل کرنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے سے قریب کر لیں گے, اپنے نبی سے قریب کر لیں گے اور عاقبت کو بھی درست فرما دیں گے, اس دنیا کو بھی درست فرما دیں گے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی محبت, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پیروی, یہ ہے اسلام کے سچے عاشق کا کرشمہ. حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بہت آرام سکون کی زندگی گزار رہے تھے. بڑے اچھے پلیٹ تھے ان کے, اور بڑے اچھے کپڑے تھے ان کے, اور بڑی اچھی سواریاں تھیں ان کی, اور بڑے مالدار تھے, بیویاں تھیں اور بچے تھے, سب خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے. اور حضرت ایوب ہر وقت عبادت, ہر وقت عبادت, ہر وقت اطاعت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت فرما برداری میں لگے ہوئے ہیں. ایک شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ اے اللہ, یہ بندہ کیوں نہیں آپ کا شکر گزار ہوگا, کیوں نہیں عبادت گزار ہوگا, یہ تو نو ٹینشن ہے, اس کو تو کوئی ٹینشن نہیں ہے, کچھ نہیں فکر ہے, یہ تو بہت اچھا مالدار ہے, بہت اچھا گھر ہے, بہت اچھی بیویاں, بہت اچھے بچے, بہت سارے خدام ہیں, ان کے پاس تو کوئی فکر کی چیز ہی نہیں ہے, تو کیسے نہ آپ کی عبادت کریں گے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے, حضرت باری تعالیٰ نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان, تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ بندہ عیش و آرام کی وجہ سے میری پوجا کرتا ہے؟ ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. اس نے اپنے دل کو بنا لیا ہے اور اپنے دل کو میری یاد سے لگا لیا ہے. چاہے زندگی کیسی بھی ہو, وہ میری یاد کو نہیں چھوڑ سکتا ہے. دیکھو کہ میں اسے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں. ادھر گھر میں آگ لگ گئی, گھر گر گیا, بچے سارے دب کر کے ختم ہو گئے, سارا مال, ساری دولت ختم ہو گئی, ایک بیوی تھی اور تنہا تھے, بیماری اور پریشانی میں مبتلا ہو گئے, پورا جسم پریشان ہے, مجبور ہے, لیکن زبان ہل رہی ہے. کسی نے کان لگا کر کے سنا تو حضرت ایوب علیہ السلام کہہ رہے تھے, یا اللہ, جسم میں جان نہیں ہے لیکن زبان میں تو جان ہے. اے اللہ, میری آپ سے دعا ہے کہ میری زبان کو کوئی بیماری نہ لگ جائے کہ آپ کی یاد سے میں دور ہو جاؤں, میری زبان کم سے کم ٹھیک رہے تو میں آپ کو یاد کرتا رہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو بتایا کہ اے شیطان, دیکھ یہ میرا بندہ کیا کہہ رہا ہے, جسم میں جان نہیں ہے, ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں اور صرف زبان کام کر رہی ہے, تو زبان ہلا ہلا کر کے وہ اللہ اللہ کر رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا خدایا, میری زبان کو صحیح سلامت رکھ تاکہ میں تیری عبادت کر سکوں, تیری پرستش کر سکوں, تیرے لیے تیرا نام پوچھ سکوں, تیری تسبیح پڑھ سکوں. تو یہ ہے انسان کہ پریشانی ہو تو اسی اللہ کو پوجو, آرام ہو تو اسی اللہ کو پوجو. اگر بہت زیادہ دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس دولت کا شکر ادا کر رہے ہو تو شاکرین میں شامل ہو جاؤ گے, شکر گزاروں میں شامل ہو جاؤ گے. اور اگر دولت نہیں ہے, پریشانیاں ہیں, ان پریشانیوں کو برداشت کرو گے تو صابرین میں شمار ہو جائے گا. حضرت ایوب علیہ السلام کا شمار صابرین میں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا, نعم العبد ایوب, کتنا اچھا پیارا بندہ ہے ایوب, کہ جب سب کچھ ان کے پاس موجود ہے تب بھی وہ میری عبادت کر رہا ہے, میری پوجا کر رہا ہے, اور کچھ نہیں ہے تب بھی وہ میری عبادت کر رہا ہے اور میری پوجا کر رہا ہے. آج لوگ اگر دعا کریں, نقد مل جائے بہت خوش ہوتے ہیں, اور دعا کریں نہیں ملے تو کہتے ہیں 5 مرتبہ جا کے دعا کی اور نماز پڑھی, ہماری دعا قبول نہیں ہوتی ہے, اب نماز نہیں پڑھیں گے, نعوذ باللہ. ایک آدمی سے ملاقات ہوتی میری دیوبند میں, راستے میں, وہ ایک دکان کرتا ہے, وہ بار بار آ کے مجھے کہتا میرے لیے فلاں دعا کرو, میرے لیے فلاں دعا کرو. میں اس سے وعدہ کرتا, اس کے لیے دعا بھی کرتا اور وہ بھی دعا کرتا. ایک دن غصے میں ہو گیا, میں نے کہا کہ بھی کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ اب میں نہیں جاتا مسجد نماز پڑھنے کے لیے. میں نے کہا کیوں بھائی؟ اس لیے نہیں جاتا, میں کتنی دعا کروں, میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوتی.
نعوذ باللہ نعوذ باللہ، میں نے استغفار پڑھا، میں نے پڑھ کر کے استغفار پڑھ کے میں وہاں سے گزر گیا اور میں نے کہا یا اللہ اس بندے کو ہدایت نصیب فرمائیے، اے اللہ اس بندے کو ہدایت نصیب فرمائیے۔ جو لوگ تھوڑی سی عبادت کرتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ بس 2 رکعت نماز پڑھیں گے اور اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے گی، 2 رکعت نماز پڑھیں گے ہر دعا میری قبول ہو جائے گی، وہ تو اللہ کو اپنے تابع کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہتے ہیں الحائق صلی رکعتین وانتظر الوحی، کہ ایک انسان جو نہایت نیچ ہے وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے، وہ انتظار کرتا ہے کہ حضرت جبریل وحی لے کر کے آئیں گے میرے پاس۔ تو اللہ کو آزمانے کے لیے ہم پیدا نہیں ہوئے ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، ہم نیاز مند ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج الیہ ہیں، ہم فقیر ہیں، اللہ غنی ہیں، ہم بھکاری ہیں، اللہ داتا ہیں۔ ہم اللہ کے دربار میں پہنچے تو صحیح اور اس انداز سے پہنچے جس انداز کو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، انبیاء کرام نے سکھایا، صحابہ کرام نے سکھایا، تابعین اعظام نے سکھایا، تب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا صحیح راستہ عنایت فرمائیں گے۔ سنو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی روشنی میں ایک بات بہت دھیان سے سننے کے لائق ہے، وہ ہے کہ جب ایک مصیبت آتی ہے اور بندہ اس ایک مصیبت کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے برداشت کر لیتا ہے تو اس بندے کو اللہ تبارک و تعالی 2 آسانیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک مشکل برداشت کرنے میں 2 آسانی اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ یاد رکھو، ایک مصیبت برداشت کرنے پر اللہ کتنی آسانی دیتے ہیں؟ 2 آسانی دیتے ہیں۔ علم نشرح پڑھ کر کے دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا۔ کہتے ہیں مفسرین، غور کرو آیت میں عسر پر الف لام ہے، ان مع العسر، عسر پر عین سے الف لام ہے دونوں جگہ اور یسر پر الف لام نہیں ہے۔ ان مع العسر یسرا فان مع العسر یسرا، تو یسر پہ الف لام نہیں ہے، عسر پہ الف لام ہے۔ کہتے ہیں مفسرین کہ جس پہ الف لام ہو وہ 1 شمار ہوتا ہے اور جس پہ الف لام نہ ہو وہ 2 شمار ہوتا ہے۔ تو ایک مشکل برداشت کرنے پہ اللہ 2 آسانی عنایت فرمائیں گے۔ لیکن مصیبت اگر آئے تو کسی کو نہیں بتانا، صرف اسی پاک پروردگار کو بتانا جس پاک پروردگار نے مصیبت نازل فرمائی ہے۔ ایک شاعر کہتے ہیں، نور الانوار میں یہ شعر لکھا ہوا ہے، ایک شاعر کہتے ہیں اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح، کہ جب تمہیں کوئی مصیبت آ جائے، مصیبت پریشان کرے تو علم نشرح میں غور کر لو۔ اذا اشتدت بک البلوى ففکر فی علم نشرح، اگر تمہیں پریشانی اور مشقت آ جائے، ابتلا اور آزمائش آ جائے تو اس سختی کے عالم میں علم نشرح میں غور کر لو۔ فعسر بین یسرین فعسر بین یسرین اذا فکرتہ فافرح، ایک مشکل میں 2 آسانی ہے اور جب تم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے تو خوش ہو جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو بھی مصیبت نازل کی ہے، جو بھی پریشانی آتی ہے، ایک مومن کو کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو اس کا بھی بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں اور جزا عنایت فرماتے ہیں۔ انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کم سے کم 10 نیکیاں عنایت فرماتے ہیں اور اس سے زیادہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں۔ اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے اخلاق میں نرمی پیدا کیجئے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر میں ایک چھوٹا سا منا پلتا تھا، ان کا نام تھا زید۔
یہ کہیں غلام تھے بچے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت نصیب ہو گئی، یہ آ گئے، ان کے بچے کے گھر والوں کو، ان کے باپ کو معلوم ہوا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ مدینہ میں ہے اور محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا باپ، ان کے والد یعنی صحابی ہیں حضرت زید، ان کے والد اور رشتے داران سارے کے سارے مل کر کے تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، اسے دے دیجئے، ہم اپنے گھر لے جائیں گے۔ حضور نے کہا اچھا، بہت اچھی بات ہے، زید کے ابا آ گئے، بیٹا یہ تیرے ابا ہیں، چلا جا ابا کے پاس۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ چلو اپنے گھر چلتے ہیں، وہاں امی سے ملاقات ہوگی، وہاں چاچی سے ملاقات ہوگی، خالاؤں سے ملاقات ہوگی، دادی نانی ہے، پورے رشتہ دار ہیں۔ حضرت زید نے بہت شاندار جواب دیا، کہا نہیں، مجھے ابا نہیں چاہیے، مجھے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے۔ اب حضور نے کہا کہ بیٹے جاؤ تم اپنے ابا اماں کے پاس، انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہو سکتا، آپ سے زیادہ کوئی محبت نہیں دے سکتا، آپ کی خدمت مجھے میسر ہو گئی ہے، یہ روحانی باپ نہیں ہے، جسمانی باپ ہے، جسمانی باپ کا درجہ نیچے ہوتا ہے، آپ ہمارے روحانی باپ ہیں، میں آپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کروں گا۔ چنانچہ حضرت زید نہیں گئے اپنے باپ کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی رہے۔ حضرت زید کو لڑکا پیدا ہوا اسامہ، لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہتے تھے حضرت زید کو، اور اسامہ کو پوتا کہتے تھے۔ محمد زید ابن محمد ہی مشہور ہو گیا تھا ماحول میں۔ یہ کیوں ہو گیا؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو محبت عنایت فرمائی، وہ شفقت عنایت فرمائی، وہ لاڈ اور پیار عنایت فرما دیے ایمان کے ساتھ ساتھ، اس لیے وہ گرویدہ ہو گئے۔ اس لیے ہمیں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنی چاہیے، صحیح ماحول ان کو دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی ذات کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر کے رہنے والے بچوں اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی گناہوں سے بچیں، ایمان سے قریب ہوں، اعمال صالحہ سے قریب ہوں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی، اپنے گھر کے افراد کو بھی اعمال صالحہ سے قریب کریں اور ایمانیات سے قریب کریں، اور ان کے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بٹھائیں، ان کے دل کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سجائیں، تو ان کے سنتوں کے سجانے کا، سمجھانے کا، بٹھانے کا سب کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ عنایت فرمائیں گے۔ میرے محترم، آپ لوگ اتنی محبت سے سن رہے ہیں، اتنی توجہ سے سن رہے ہیں کہ جی تو چاہتا ہے کہ آج جگنے کی رات ہے اور میں مسلسل اللہ کی بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آپ کے سامنے بیان کرتا چلا جاؤں، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بوجھ ہو جائے گا اور آپ حضرات کو زیادہ دیر تک بیٹھنا، روزے کی حالت میں دن بھر رہے ہیں، نماز آپ نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اس لیے آپ جائیں اپنے گھر میں آرام کریں۔ اگر عشاء کی نماز جماعت سے نصیب ہو جائے اور فجر کی نماز جماعت سے نصیب ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ یہ حدیث شریف میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کمزوروں کے لیے یہ سبق عنایت فرمایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ